السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت آپ کو جشن آزادی مبارک۔ 75واں یوم آزادی پاکستانی قوم سیلیبریٹ کر رہی ہے خوب جوش و خروش کے ساتھ، اور ہم بھی ہمارے اسٹوڈیو میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہماری آزادی کا دن۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میٹرو ون ٹی وی نے پورا دن آزادی کے اوپر ٹرانسمیشن کی ہے، اور یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اپنے پسندیدہ میزبان شہزاد سعیدی کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ بہت خوبصورت آج مہمان موجود ہیں، میں ان کا تعارف کرواؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے علامہ اقبال نے بہت خوبصورت لکھا کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، اور محروم تماشا کو وہ دیدائے بینا دے۔ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ ہماری اس آزادی کے پروگرام کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، لیکن حمد باری تعالیٰ سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ معروف نعت خواں بہت خوبصورت ہدیہ عقیدت پیش کرتی ہیں، آپ ان کو مختلف چینلز پہ سماعت کرتے ہیں۔ محترمہ فوزیہ خادم صاحبہ، السلام علیکم، آپ کو بہت بہت جشن آزادی مبارک۔ آپ کو بھی اور تمام دیکھنے والوں کو 14 اگست کی بہت بہت مبارک۔ میں چاہوں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز کریں۔ اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں، توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں، حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں، توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں، تیرے ہی ذکر پاک میں، تیرے ہی ذکر پاک میں گزرے یہ ماہ و سال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، امت تیرے نبی کی بہت مشکلوں میں ہے، آپس میں اختلاف ہے، نفرت دلوں میں ہے، امت تیرے نبی کی بہت مشکلوں میں ہے، آپس میں اختلاف ہے، نفرت دلوں میں ہے، صدقے میں مصطفیٰ کے، صدقے میں مصطفیٰ کے مولا انہیں سنبھال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آزادی پاکستان کا ہمارے پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہوا، اللہ تعالیٰ کی خوبصورت حمد باری تعالیٰ سے ہوا۔ ہمارے پروگرام میں جو مہمان گرامی ہیں ان کا میں تعارف کرواتا ہوں۔ بہت معروف شخصیت کی مالک اللہ پاک نے آپ کو بہت عزتوں سے نوازا، آپ شہید کی بیوہ چودھری اسلم صاحب کی مسز ہمارے ساتھ محترمہ نورین اسلم صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بہت بہت جشن آزادی پاکستان مبارک۔ تمام پاکستان کو جشن آزادی، عوام کو مبارک ہو، میٹر نیوز ون کی ٹیم کو جشن آزادی مبارک۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ۔ ایک اور معروف سنگر جناب سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سے انشاءاللہ ہم قومی نغمہ سنیں گے، اور یہ ملک پاکستان بہت قربانیوں کے بعد بنا، ہمارے آباء و اجداد نے بہت قربانیاں دیں، بہت شہداء کا خون اس میں شامل ہے، جب جا کے یہ ملک بنا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا۔
اور ہم چاہیں گے کہ اللہ پاک آج کے اس عظیم دن کے صدقے اس کو تا قیامت آباد رکھے اور یہ اسی طرح شاد و آباد رہے. ہم چاہیں گے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک نعت ہم پیش کریں, اس کے بعد انشاءاللہ قومی نغمے ہم پیش کریں گے. حمد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, دل کو ہم مت لائے ایمان بنائے ہوئے ہیں, دل کو ہم مت لائے ایمان بنائے ہوئے ہیں, لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, اور کشتیاں اپنی کشتیاں اپنے کنارے سے لگائے ہوئے ہیں, اور کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں, کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں, لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, اور قبر کی نیند سے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا, قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا, ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں, ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں, لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, اور حاضر و ناظر حاضر و ناظر نور و بشر و غیب کو چھوڑ کے, حاضر و ناظر نور و بشر و غیب کو چھوڑ کہ شکر کر وہ تیرے, شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں, شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں, لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت ہم نے سماعت کی. سلام میرے اور آپ کے آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر, ان کے آل و اطہار پر کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. میں بات کروں گا محترمہ نور نسیم صاحبہ سے. میڈم یہ بتائیں کہ کس طرح آپ آزادی کو سیلیبریٹ کرتی ہیں؟ ماشاءاللہ
آزادی کا جو جذبہ ہے وہ تو خیر رات 12 بجے جب 14 اگست شروع ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نا بلڈ میں کرنٹ ہوتے ہیں عجیب سے ہوتے ہیں ہمیشہ رہے مگر اگر دیکھا جائے تو اس آزادی کے لیے کتنے لوگوں کی قربانیاں گئی جی تاشا آج اگر ہم آزادی کا سانس لیتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ خون جوانوں کا گیا ہوا ہے فوج کا پبلک کا بھی ہے اس وقت جب یہ چل رہا تھا 15 اور 14 کے بیچ میں رات ریڈیو پاکستان پہ آواز یہی چل رہی تھی کہ ہند جی جی 12 بجے کے بعد پاکستان ریڈیو کی آواز آئے گی پاکستان ریڈیو اردو میں جی ہاں تو جب یہ جدائی مطلب ایک سلیکٹ ہو گیا پاکستان بن گیا تو اس دور سے لے کر آج تک کتنی قربانی ہوئی اس ٹائم بھی ہوئی ہیں اتنی آسانی سے تو پاکستان حاصل نہیں کیا گیا نہیں بڑی مشکل کوئی چھوٹی قربانی ہے کوئی بڑی قربانی ہے پر قربانی تو قربانی ہے بالکل ایسا ہی ہے میڈم تو دیکھیں میری طرف سے ایک سیکنڈ پاکستان آرمی کو سلام جی جی پاکستان رینجر کو سلام اور پولیس کے تمام شہدا کو سلام سلام جنہوں نے ریئل قربانی دی ہو اپنے وطن کے لیے ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اس دن اپنی تمام فورسز کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور دیکھیں جو ملک آزاد نہیں ہے میڈم آپ دیکھیں نا ان کے کیا حالات ہیں آزادی بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے آزادی آپ کسی کنٹری میں چلے جائیں ایز اے سروس جاب کے لیے اور آپ کو وہاں کیا فیلنگ ہوگی اور وہی آپ اپنے ملک میں آ جائیں آپ سگنل توڑیں سب کچھ کریں کوئی بھی اتنا نہیں پوچھتا یہ ہم پردیس 2 سال کاٹ کر واپس کیوں آئے ہمیں اپنے ملک کی قدر ہے ہماری پہچان ہماری عزت ہمارا مقام اس پاکستان سے ہے ہمیں کہتی ہوتی ہوں ہمیشہ اپنے مفاد کو مت سوچئے اس مٹی کو سوچئے اس پاکستان کو اس پاکستان نے کیا نہیں دیا اس ملک کے لیے 4 موسم ہیں اور موسموں میں ساری چیزیں معیشت ہے ہم دوسروں کے آگے گھٹنے کیوں ٹیکے ہمارے ملک کے اندر اتنا خدا نے خزانہ دیا اسلامی ملک ہے یہ اللہ نے اس کو بے تاشا نوازا ہے تو کہتے ہیں مٹی میں ہاتھ ڈالو تو سونا نکلے گا ڈالنے والے چاہیے وہ جذبہ چاہیے وہ روح چاہیے وہ نیت چاہیے تو باقی یہ جو دن ہوتا ہے نا ہم شہیدوں کا یہ آپ پوچھ نہیں سکتے اور یہ ہمارے جذبات کیا ہوتے ہیں وہ ایک عجیب عید کی سما آج کا دن جیسے عید کا آغاز ہوتا ہے جوش ایسا ہوتا ہے یہ عید کی طرح ہم آپ دیکھیں نا پاکستانی قوم کس طرح سیلیبریٹ کرتی ہے سب نے پورے پاکستان کیا ہر جگہ پہ جہاں بھی جاؤ ینگسٹر بوائز دیکھ لو روڈوں پہ ہوں گے اپنے پرچم لہراتے ہوئے اپنا نعرہ لگاتے ہوئے تو یہ ایک جذبہ ایک جوش ہے پاکستان زندہ باد میں چاہوں گا کہ سرفراز صاحب ایک قومی نغمہ ہمیں سنائیں جی جی سر آپ کھڑے ہو جائیں پہلے تو میرے سارے دیکھنے والے ان سب کو میری طرف سے جشن آزادی مبارک اور آپ سب کو بھی مبارک ایک اے وطن پیارے وطن اے وطن پیارے وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر لوں تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر لوں عزم میرا کبھی میرے ارادے ہیں غیوں میری ہستی میں انا ہے میری مستی میں شعور جہاں فضا میرا تغیر ہے تو شیریں ہے سخن اے وطن پیارے وطن اے وطن پیارے وطن میرا دل تیری محبت کا ہے جا بخش دیا میرا دل تیری محبت کا ہے جا بخش دیا میرا سینہ تیری گرمت کا ہے رنگین بیاں میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاؤں فدا
मैं ये समझूं गा ठिकाने लगा सरमाया ए तन, ए वतन प्यारे वतन, ए वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन। थैंक यू। बहुत खूबसूरत आपने नगमा पेश किया। हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद आपसे होती है मुलाकात। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं मेट्रो वर्ल्ड न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन जश्न आज़ादी पाकिस्तान, और आप भी सेलिब्रेट कर रहे हैं रोडों पे अपने घरों में, और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे स्टूडियो में। हमारे साथ बहुत खूबसूरत मेहमान यहाँ मौजूद हैं। मैडम नूरिन असलम साहिबा भी हैं, मारूफ नात खां फौजिया खादिम भी हैं, मारूफ सिंगर जनाब सरफराज साहब भी हैं। देखिए पाकिस्तान, आप भी पाकिस्तान हैं, मैं भी पाकिस्तान हूँ। हम सबको चाहिए कि इस पाकिस्तान के लिए हम खूब मेहनत करें, खिदमत करें इस पाकिस्तान के लिए जितना हमारी ज़ात से हो। हम ये ना चाहें कि ये हुक्मरान का काम है, ये गवर्नमेंट का काम है, ये सरकारी लेवल जब तक वो काम करेंगे। अगर अल्लाह पाक ने हमें तौफीक दी है तो हम हमारी गली कूचों से स्टार्ट करें तामीराती काम। आप देखें इस वक्त बारिशों में हमारे रोडों के बहुत खस्ता हालत हैं, ठीक है ना। आप देखें गटरों के गटर के ढक्कन तक नहीं है सरफराज साहब। अगर अल्लाह पाक ने अगर हमें तौफीक दी है, 1000, 2000, 3000 का अगर ढक्कन मिलता है, अगर हम वो लगा लेंगे तो उसका हमें सवाब भी मिलेगा और इस पाकिस्तान में हमारा हिस्सा भी शामिल हो जाएगा। क्या कहती हैं मैडम आप? बच्चों की जानें भी सेफ हो जाएंगी। बच्चों की जानें भी सेव हो जाएंगी। काफ़ी लोग आप देखें इन बारिशों में जब पानी आता है तो नज़र नहीं आता कि इसमें खड्डा है या क्या है। चले कोई बाशऊर इंसान होगा, उसे पता होगा यहाँ खड्डा है, तो कोई आपने देखा होगा कोई डंडा डाल देता है, कोई दरख्त रख देता है पहचान के लिए कि यहाँ खड्डा है। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा हमारे इस प्लेटफॉर्म से कि अगर अल्लाह पाक ने आपको तौफीक दी है तो इस काम में आप भी शामिल हो जाया करें। ये छोटे छोटे जो नेकी के जो काम होते हैं ना, इसमें बहुत बरकतें होती हैं। अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकतें अता फरमाएगा, अल्लाह पाक आपके दस्तरखान में बरकतें अता फरमाएगा। मैं चाहूँगा कि फौजिया खादिम साहिबा से हम कौमी नगमा सुने। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है तेरा एहसान। हर सिमत मुसलमानों पे छाई थी तबाही, मुल्क अपना था और गैरों के हाथों में थी शाही। ऐसे में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही, और नारे तकबीर से दी तूने गवाही। इस्लाम का झंडा लिए आया सर मैदान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है तेरा एहसान। देखा था जो इकबाल ने एक ख्वाब सुहाना, इस ख्वाब को एक रोज हकीकत है बनाना। ये सोचा जो तूने तो हंसा तुझ पे जमाना, हर चाल से चाहा तुझे दुश्मन ने हराना। मारा वो तूने दाव के दुश्मन भी गए मान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है तेरा एहसान। नक्शा बदल के रख दिया इस मुल्क का तूने, साया था मोहम्मद का अली का तेरे सर पर। दुनिया से
سے کہا تو نے کوئی ہم سے نہ الجھے، لکھا ہے اس زمین پہ شہیدوں نے لہو سے، آزاد ہے آزاد رہیں گے یہ مسلمان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، تیرا احسان ہے، تیرا احسان، یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، تیرا احسان ہے، تیرا احسان ہے، تیرا احسان ہے، تیرا احسان ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے عظیم قائد اعظم محمد علی جناح، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور اللہ پاک سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو غریق رحمت فرمائے، اور احسان ان کا کہ انہوں نے ہمیں عظیم سلطنت پاکستان عطا کیا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمیں عطا کیا۔ میڈم کیا میسیج دیتی ہیں ہم ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے پولیٹیشین کو، کیونکہ پاکستان جو جمہوریت جو ہے ہماری، اور اسپیشلی آج کے دن میں تو یہ چاہوں گا کہ ہم کسی بھی پارٹی، ہم ہر بندہ کسی نہ کسی پارٹی سے اس کا تعلق ہوتا ہے، لیکن آج کے دن ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے پاکستان، ہماری پارٹیاں بعد میں، سب سے پہلے پاکستان۔ دیکھیں جی پاکستان بنا تو پارٹیاں بنی نا، پارٹیوں کو پہلے یہ سوچنا چاہیے ہمیں پاکستان کو کیسے محفوظ کرنا ہے۔ ایٹمی طاقت تو آلریڈی پاکستان ہے، الحمدللہ۔ دیکھیں مفاد پہ ہی نہیں پاکستان کی سوچیں سارے، اور مانا ہے کہ کچھ پارٹیوں کے شہداء بھی ہیں، جو بات سچی ہے وہ بھی ہے، پیپلز پارٹی کے اندر تمام شہید ہیں، بی بی تک۔ جی ہاں جی ہاں۔ تو بات دیکھیں جب تک ان کی جو کچھ چیزیں تھیں تو ماشاءاللہ پاکستان کے اندر ساری چیزیں رولنگ کر رہی تھیں، سب کچھ سیٹ تھا۔ اب پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں کا سامنا ہے، بالکل سامنا ہے، تو ایک متحد ہو جائے نا سارے، اندر جنگ کرو، باہر والے کو اندر مت آنے دو، پاکستان سیف ہے۔ دیکھیں میڈم، قائد اعظم محمد علی جناح کو بہت بڑی بیماری تھی، ان کو ٹی بی کی بیماری تھی، لیکن انہوں نے اپنی وہ بیماری شو نہیں کی پبلک کے سامنے، کہ اگر میں نے یہ شو کی نا تو باہر کی قوتوں کو کمزوری مل جائے گی، موقع مل جائے گا وار کرنے کا۔ تو کبھی بھی اپنی کمزوری کسی جگہ بھی شو نہ کریں، جتنا ہو سکے حوصلہ اور ہمت سے آگے چلیں، تمام پارٹیاں پاکستان کو سیف کریں، اور اس پاکستان میں اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے۔ ظاہر ہے ہمارے پولیٹیشین جو ہیں ملک کو تو وہی چلاتے ہیں نا۔ پہ نہیں بناؤ پاکستان کے لیے جان کے نظرانے کے، دیکھو جن کے خاندان شہیدوں کے ہمیں چھوڑ دیجئے، جو پچھلے شہید ہیں 1947 والے بھی ہیں، وہاں سے چلتا ایک سلسلہ آ رہا ہے، انہوں نے کتنے مفاد پرستیوں کے کام کیے ہیں اس ملک کے لیے، جانے دے کر اس پاکستان کو نکھار کے چلے گئے۔ تعلیم سر سید احمد کے اس میں اویئرنیس کے لیے لائی گئی تھی، وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ سیاسی رخ ہو، کہ لوگ تعلیم یافتہ ہوں گے تو شعور بیدار ہو جائے گا، شعور بیدار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ ماں مٹی آپ کے اپنے ذاتی ماں باپ سے عظیم ہے، بالکل ایسے ہی، آپ اس کی گود میں پہلے آئے ہو، آپ کے ماں باپ اس کی گود میں آئے، پاکستان کی گود میں آئے نا سب سے پہلے۔ تو بہرحال میں یہ ضرور کہوں گی کہ صرف پاکستان کی سوچ رکھیے، پاکستان کی ترقی کے لیے اچھے کام کیجیے، اور جو عوام اس وقت حالات مشکلات کا سامنا ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلنے کی کوشش کرے۔ بات سنو، وہ عطا ہی عطا ہے خدا میرا، کمی نہیں دے سکتا، اگر کمی دے گا تو کسی اور جہاں میں وہ کمی کو پورا کر دے گا۔ تکلیفوں سے یا چیزوں سے گھبرانا نہیں سیکھنا چاہیے، ہمت اور حوصلے کا نام ہے۔ آج ہم جیسی مائیں کہتی ہیں ہم مجاہدہ بنے اس پاکستان کی مٹی کے لیے، چانسز تو ہمارے پاس بھی بہت ہے، میں بھی تو ایک ماں انہیں لے کر بیٹھی ہوں، دہشت گرد بھی اسی ملک میں ہے نا، کیوں چاہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، نہ چاہو تو یہ کھیل کود بند کریں، پاکستان کو سیو کریں۔ سب سے پہلے پاکستان کا سوچیں، اپنی ذاتی رنجشوں کو دور کریں، اور جہاں پاکستان کا مفاد ہو وہاں ایک ہو جائیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں، اور ہماری جو لوگ ہیں، ہمارے پاکستان کی جو عوام ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ اس پاکستان کو عظیم ملک بنتے دیکھیں۔ میں چاہوں گا کہ جناب سرفراز صاحب، آپ بھی ہمارا ایک سرمایہ ہیں اور آپ پوری دنیا گھومتے ہیں ماشاءاللہ۔ سر اللہ کا شکر ہے، احسان ہے۔ ابھی ہمارا یہ 14 اگست کا مائک پر امریکہ میں شو تھا، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے آرگنائزر ہوتے ہیں نا وہاں کے، ان کے آرگنائزر کوئی اور تھے، ہمارے آرگنائزر کچھ اور تھے۔
ہم جانا چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے ہمیں بھی روکا کہ آپ لوگ ابھی رکیں تاکہ ایشو ہو جائیں, پھر ہم جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا, آپ دنیا گھومتے ہیں تو کیسے آپ پاکستانیوں کو کیسا محسوس کرتے ہیں جو ہمارے پردیسی پاکستان ہوتے ہیں, وہ کیسا مس آپ کرتے کو ہیں؟ ایک بات بتاؤں, صحیح قدر باہر جانے کے بعد آتی ہے. اور آپ یقین کریں, جیسے مرنے کے بعد انسان کی قدر ہوتی ہے. وہاں جانے کے بعد آپ یقین کریں, پاکستان کا جو ابھی جو آپ کے ساتھ بیٹھا نارمل بیٹھا ہوں, لیکن وہاں ہمارے خون جذبہ ایسا ہوتا ہے, سوچ ہوگی, کیونکہ وہاں انڈینز بھی ہوتے ہیں, امریکن بھی ہوتے ہیں, سب ہوتے ہیں. تو وہاں پر اپنے ملک کو ہم لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیتے کسی صورت بھی, اور دوسرے کی بھی عزت کرتے ہیں, دوسرے کی ملک کی بھی عزت کرتے ہیں. اس کو ہم ہٹ نہیں کرتے کہ ہمارا اسلام, ہمارا ملک ایسا نہیں کہ آپ کے ملک کو کچھ کرنا چاہے. ہمارا ملک ماشاءاللہ بڑے دل کا ہے, ہم سب کے لیے اچھا چاہتے ہیں, ہمارا ملک کے لیے بھی آپ اچھا چاہو. سر, تمام اسلامی ممالک میں ہمارا پاکستان ایٹمی طاقت ہے سر, یہ ہمارے لیے فخر ہے. فخر ہے سر. اور آپ یقین کریں, ہم لوگ ایک شو کر رہے تھے مانچسٹر میں, لنڈن کے اندر, تو وہاں آپ لٹرلی لوگ رو گئے تھے جب میں نے یہ وطن پیارے وطن گایا, کیونکہ سارے پاکستانی تھے, اور انہوں نے اسٹینڈنگ اوشن مجھے دی, اور وہاں سے جو ان کی کمیونٹی تھی انہوں نے مجھے گفٹ بہت سارے دیے. تو ظاہر سی بات ہے میں بھی رو پڑا, کیونکہ یہ میرا ملک ہے یار, یہ میری پہچان ہے. یہ نہیں تو کچھ نہیں. ہم جب یہاں سے جاتے ہیں نا باہر تو پوچھتا ہے پاسپورٹ, پہلے دیکھتا ہے کون سا پاسپورٹ ہے, اوکے پاکستان, پہچان ہماری, پہچان ہے ہمارا پاکستان, فخر ہے, ہماری جان ہے یار. اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. ہم لوگ یہ صرف سوچیں, جتنے سیاستدان ہیں نا, کہ آپ کی جو سیاست چل رہی ہے اس پاکستان سے چل رہی ہے, آپ اس کو پہلے دعا مانگے کہ یہ آباد رہے. پاکستان ہے تو آپ ہیں اور میں ہوں, بالکل. پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. پہلے جتنے سیاستدان ہیں پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہمارا پاکستان ایک ہے, اور دوسری بات جو بھی سیاستدان ہے وہ یار عوام کے لیے بہتر کرے. ہمیں کسی سے کوئی لگاؤ نہیں ہے, ہمیں صرف یہ لگاؤ کہ عوام کو آپ کیسے ریلیف کر رہے ہیں, ریلیف کیسے دیتے ہیں. جو غریب آدمی ہے وہ سروائیو کر جائے یار, بس دیٹس اٹ. کچھ بھی اس میں چینج ہم نہیں چاہتے. ہم سب کے لیے دعا گو ہیں, آپ سب کو اللہ ترقی دے, ہمارے ملک کو بس اللہ ترقی دے, اور غریب آدمی جو ہے ہمارا وہ خوشحال ہو جائے. ابھی آپ نے کلپ دیکھا ہوگا, ایک عورت نے وہ فیس بک پہ ڈالا کہ میں کہاں سے بھروں. یار کتنا مجھے دکھ ہوا ہے. اچھا مجھے میں آپ کے چینل کے تھرو ایک بات کہوں گا اپنی گورنمنٹ سے بھی, کہ ہماری گورنمنٹ نے اس کو سپورٹ نہیں دیا یار, کہ اس کو اتنا کر دے کہ ایک بجلی کا بل لے لیں آپ کے بچے کو جو فٹس پڑتے ہیں اس کی بیماری کا علاج ہم کرا رہے ہیں. کم سے کم میٹرو چینل سے یہ ان تک پیغام تو پہنچ جائے گا نا یار, کہ جو بچے کی آپ کی بیماری ہے اس کا علاج ہم کر دیتے ہیں. آپ کے جو بجلی کے بل, بتائیں وہ ماں کتنی مجبور ہو گئی ہوگی کہ وہ فیس بک پر آ کر اس نے یہ شکایت عوام سے کی. لے لیے. چلیں شکر ہے شہباز صاحب, آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے کار خیر میں حصہ لیا ہے, بہت اچھی بات ہے. چلیں اچھی بات ہے, بہت اچھی. دیکھیں میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کتنی مجبور ہو گئی بیچاری کہ وہ فیس بک پہ آ کے ان کو کہنا بجلی کا بل. اچھا آپ دیکھیں بجلی کے بل کہاں جا رہے ہیں, کوئی نہیں پوچھ رہا. بلکہ میں شہزاد شریف صاحب سے کہوں گا پلیز خدا را پورے پاکستان کی, پوری کراچی کی عوام سے کی طرف سے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را بجلی کے بل پہ رحم کیجیے. عوام بہت زیادہ ٹینشن میں, پیٹرول پہ بھی رحم کیجیے اور عوام پہ بھی رحم کیجیے. کرائم کب بڑھتا ہے؟ بس ہم لوگ پتہ کیا دیکھیں, ہم لوگ جمہوریت میں اگر مجھے آپ سے تکلیف ہے, میں آپ کو بولوں گا نہیں تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا. ہم میں کوئی بولتا ہی نہیں ہے. اور شکر ہے کہ میٹرو چینل ایک ایسا ہے کہ آپ جو بات کرتے ہو وہاں تک پہنچتی ہے. ایک بات سنیں, اگر ایک بندے کی سیلری 50,000 ہے یا 45,000 ہے, ایک صفائی کی کر لو 40-45, اس کے گھر میں 4 بچے, گھر ہے, بجلی کا بل ہے, پیٹرول ہے, اس کی ڈیوٹی پہ آنا جانا, اس کا کھانا ہے, بچے بیمار ہیں, بچے اسکول جائے, کیسے پورا کریں گے؟ بتائیے نا. اپنے پہ رکھیں تو فیصلہ آسان ہو جائے گا. اچھا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا, ایک دفعہ یہ جہاں عام ایک بندہ رہتا ہے نا, سارے سیاستدانوں کو بولو ایک دفعہ آ کے 1 مہینہ یہاں تو رہو. شہزاد صاحب ایسا کریں, ایک پروگرام رکھیں, بلائے بڑے اینکر, ہم نے بلائے بڑے سیاستدان, ہم بیٹھیں گے, ہم منہ پہ بولنے کو تیار ہیں, جناب پیچھے ہٹ جائیں تو بات کیجیے گا میدان میں. اور آپ یقین کریں ان کے پاس جواب نہیں ہوگا. یہ بات میں آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ بات جواب نہیں ہوگا اس چیز کا کہ ہمارے ملک, اب انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ایکشن لے لیا. سنا میں نے یار سر جس پر بیتتی ہے نا وہ جانتا ہے, بس وہی جانتا ہے. میں چاہوں گا کہ قومی نغمہ پیش کریں خوبصورت سا. اللہ قبریں آسان کرے. ہے جذبہ جنون تو ہمت جستجو جو کرے وہ چھوے آسمان. محنت اب بھی ہوگی پہچان, کبھی نہ بھولو سب کی نظروں میں پاکستان. کبھی نہ بھولو
پاکستان ہے تمہارا، پاکستان ہے ہمارا، بڑھنا ہے آگے ہر قدم، جب تک ہے دم میں دم، بڑھنا ہے آگے ہر قدم، جب تک ہے دم میں دم، ہوگی کبھی ہمت نہ کم، یہ ہے جذبہ جنون تو ہمت نہ، سجو جو کرے وہ چھوئے آسمان، محنت اپنی ہوگی پہچان، کبھی نہ بھولو سب کی نظروں میں پاکستان، کبھی نہ بھولو پاکستان ہے تمہارا، پاکستان ہے ہمارا، اپنا گھر اپنی سرزمین سب کچھ ہے بس یہی، اپنا گھر اپنی سرزمین سب کچھ ہے بس یہی، اتنا تو ہے ہم کو یقین ہے جذبہ جنون تو ہمت نہ، سجو جو کرے وہ چھوئے آسمان، محنت اپنی ہوگی پہچان، کبھی نہ بھولو سب کی نظروں میں پاکستان، کبھی نہ بھولو پاکستان ہے تمہارا، پاکستان ہے ہمارا، پاکستان والی بھائی وہ آتا ہے وہ دل دل پاکستان، صرف ایک شعر سنا دیں اس کا۔ ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں، بڑھتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ کارواں، دل 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 پاکستان جا جا، پاکستان 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 گھر اپنا تو سب کو جی جان سے پیارا لگتا ہے، نیارا لگتا ہے، ہم کو بھی اپنے ہر ارمان سے پیارا لگتا ہے، نیارا لگتا ہے، دل 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 پاکستان جا جا، پاکستان دل دل پاکستان جا جا، پاکستان ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں، بڑھتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ کارواں، دل 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 پاکستان جا جا، پاکستان دل دل پاکستان جا جا، پاکستان لا 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 را را دو 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 دو، لا 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 لا، دل 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 دل۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے ہمارے بالی بھائی نے قومی نغمہ پیش کیا۔ میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، محترمہ نورین نسیم صاحبہ کا اور فوزیہ خادم صاحبہ کا اور جناب بالی بھائی کا بہت شکریہ، آپ آئے ہمارے اس پروگرام میں۔ میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے اجازت چاہوں گا، زندگی نے وفا کی تو کل کسی وقت اسی وقت اور اسی چینل پر آپ سے ملاقات ہوگی، کبھی کسی پروگرام میں انشاءاللہ۔ اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔